اس وقت ہمیں جوائن کیا سابق ڈی جی ایف آئی اے جناب بشیر احمد میمن صاحب نے۔ بشیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو تمام تر سلسلہ ہوتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا، انسانوں کو پیدل کئی دن تک چلایا جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں، پھر سمندروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا، اور ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ کتنی کارروائیاں آپ اپنے دور میں دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایف آئی اے کا رول جو ہے وہ اس میں گیٹ کیپر کا ہے۔ جو ڈاکومنٹس کے ساتھ آنا یا جانا چاہے پاکستان میں، وہ ایف آئی اے کے تھرو آتا ہے۔ باقی تو بارڈر پہ ہر جگہ پہ ایف آئی اے موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو روٹ کا جو میں جب تھا وہاں پہ، تو روٹ کا ایک تو طریقہ ہے لانچ سے ڈائریکٹ یہاں سے کراچی یا جو بھی ہمارے سمندری علاقے ہیں۔ دوسرا ہے بائی روڈ وایا ایران۔ وہاں پر تو ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ برف میں دھنس جاتے ہیں بیچارے۔ میں جب وہاں پر تھا تو ایک آدمی، ایک جو لڑکا نوجوان تھا، وہ برف میں دھنس گیا تھا، یا وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز یا تو فائرنگ سے مارا گیا، شہید ہوا۔ اس کے لیے تو ہم نے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو بھجوایا بھی تھا وہاں پہ ایران میں، اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے، جو بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ جاتے ہیں گریس سے، پھر وہ جس طرح سمندر کے تھرو بڑے پرخطر راستے سے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بڑا سمپل ہے، یہ پوری دنیا سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے غریب ممالک جو ہے، ان کے نوجوان والنٹیرلی پیسے دے کر کے، ان کے والدین اپنے زیورات بیچ کر کے، اپنا مال مویشی ڈنگر بیچ کر کے پیسے دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ وہ جائے یورپ میں، جا کر کسی بہتر معاش کے ذریعے سے لگ جائے۔ اب اس کا غربت کے ساتھ لینا دینا ہے۔ اس کو لا انفورسمنٹ سے بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ ایجنٹس بالکل مشہور ایجنٹس ہیں، آپ شہر میں چلے جائیں، گجرات ہے، منڈی بہاؤدین ہے، کوٹی ہے، میرپور ہے، یہ جو ایریا ہے جیلم ہے، وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں جو کام ہی یہ کرتے ہیں۔ یہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ آپ کو لے جاتے ہیں بلوچستان سے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، وہ پھر ایران والوں کے بارڈر حوالے کرتا ہے، ایران والا کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل چین ہے۔ تو اس کو ایک ملک اکیلا، مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز ان کو فنڈ کرتا ہے، جو ان لوگوں کو لا کر کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ٹرکی میں بھی اس طرح کے لوگ آ کر کنسنٹریشن کیمپس میں گئے تھے، اور ہم نے جا کر کے اپنے لوگوں کو پہچانا تھا۔ یہاں سے نادرا کی ٹیم گئی تھی اور ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی، جنہوں نے جا کے ایک بچے کو، ایک لڑکی کو پہچان کر کے جو واقعی پاکستانی نیشنل سے، ان کو ہم یہاں پر لے آئے تھے۔ لیکن ان ہیومن کنڈیشن سو تو اس کو تو کوئی بھی اون نہیں کرتا۔ ہم نے ان کو اون کیا تھا، ان کے جہاز بھر کے ہمیں ٹرکی میں فنڈ کیا تھا، انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے اس نے بھی فنڈ کیا تھا، ان کو ہم لے آئے تھے پاکستان واپس۔ اصل پرابلم معاشی ہے ہمارے ملک میں۔ اگر جس دن ہمارے ملک میں خوشحالی آئی، جس دن ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، لوگوں کو ذرائع کے مواقع ملے، آمدن کے ذرائع۔ آپ نے کبھی سوچا یورپ کا، انگلینڈ کا کوئی بندہ اس طرح کر کے اور امریکہ جا رہا ہو؟ نہیں، امریکہ ان کو اس طرح آتا ہے، وہ خوشحال ملک ہے۔ کوئی نارویجین جاتا ہے، کوئی فن لینڈ کا کوئی بندہ جاتا ہے، آسٹریلین کوئی جاتا ہے، نہیں جاتا، اس لیے کہ وہاں پہ ان کے پاس سعودی عرب کا کوئی بندہ جاتا ہے، نہیں جاتا، دبئی سے کوئی بندہ، دبئی کا نیشنل جاتا ہے، نہیں جاتا۔ ہماری تھوڑا سا ظاہر ہے ہمارا یہاں پر بالکل بیسکلی بشیر صاحب خوشحالی کے روشن مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں ان لوگوں کو، جس کے بعد یہ لوگ پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا گھر بار بیچتے ہیں، ادھار پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور ایجنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن بشیر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ خود ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ تمام یہ پورا سسٹم جو ہے جو آپ نے بریف کیا ہے، یہ پورا سسٹم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بڑا
حادثہ پیش آئے گا تو اس کے بعد ہی وزیر اعظم بھی نوٹس لیں گے, اس کے بعد ہی تمام ادارے کارروائیاں بھی کریں گے, کریک ڈاؤنز بھی کریں گے, گرفتاریاں بھی کریں گے. اس سے پہلے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بھی وہ ہوتا ہے, لیکن یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کنٹینیوسلی کام کر رہی ہے. آپ اگر ان سے ڈی جی صاحب سے پتہ کر لیں گے, مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ میں 3-3.5 سال ہو گئے, میں تو ادھر سے نہیں ہوں. 3-3.5 سال میں انہوں نے ضرور کام کرتے رہے ہوں گے, ہیومن اسمگلرز کے خلاف کام کرتے رہتے. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیلز ہیں ہمارے. ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب وہ گریس میں بیٹھتے ہیں, ایک ٹرکی میں ان کی پوسٹ سینکشنڈ ہے, ایک اٹلی میں ایک سینکشنڈ ہے پوسٹ, جن کا کام ہی ہے انڈیجن کو روکنا. لیکن میں صرف اور صرف بات کروں گا, یہ انسانی پرابلم, ہیومن ایشو مور دین اے لا انفورسمنٹ ایشو. لیکن یہاں پر اگر اس کو بچے کو یہیں پہ اچھی سی ملازمت مل جائے اور اس کو اپنا مستقبل جتنی وہ محنت کرے گا اتنا ہی اس کو مستقبل روشن اپنا نظر آئے گا, تو وہ جائے گا ہی نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, لا انفورسمنٹ بہت سخت ہے, بہت اچھی ہے. ہم نے تو لا بھی بنوایا تھا اس کا. یہ جو جا رہے تھے ان کو ہم نے وکٹم ڈکلیئر کروایا. یہ تو وکٹم ہے بیچارہ, اپنی بہتر مستقبل کے لیے جا رہا ہے. یہ تو اپنے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے ہیں نا. اگر اس کو یہی مستقبل اگر اس کو پنڈی میں نظر آئے گا تو پنڈی میں چلا جائے گا, اس کو گجرات میں نظر آئے گا تو گجرات میں چلے جائے گا, اس کو کراچی میں نظر آئے گا تو کراچی میں چلے جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ اس کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو نتائج ہیں, کیا ہونے والے ہیں اس کے ساتھ, اس کا نہیں پتا ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ صرف اچھے جو اس کے پڑوسی, کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, وہ گیا تھا 5 سال پہلے, آج اس کے حالات دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ کر کے چلتا ہے. آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اس کو. انسان بیسیکلی آپٹیمسٹ ہے نا, وہ بہتری کی طرف ہی سوچتا ہے. بہتری میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5 سال پہلے بھی ایک یہ کشتی اسی طرح ڈوبی تھی, اس میں بھی پاکستانی شہید ہوئے تھے جی, لیبیا کے اسی ایگزیکٹلی تقریباً اسی مقام پہ. میں نے ابھی ظاہر ہے وہ پتا نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے, ہمیں اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا لا انفورسمنٹ یس آف کورس پہلا کہا, لیکن دوسرا آپ دیکھیں دوسرے ممالک کے لوگ بھی تو ہیں نا, ایجپٹ کے ہیں, سیریا کے ہیں, دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں. آپ دیکھ لیں خوشحال ممالک کے نہیں ہیں, سعودی عرب کا کوئی بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے, وہ اگر اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ کرے, اس میں کہ لیبر کی ضرورت تو ہے, وہاں لیبر کی ضرورت یورپ میں ہے, لیبر کی ضرورت امریکہ میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اسٹرائک ہو گئی تھی وہاں پہ اسرائیل میں, تو آئل کے کرائسس پیدا ہو گئے تھے کیونکہ ٹینکر چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں تھا. ہماری گورنمنٹ کا بھی یہ تھوڑا سا کام ہے, یہ ان کو بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ذرائع مواقع جو ہے وہ اس کے. اچھا, قانونی طریقے سے بشیر صاحب جو اس طرح کے اشتہارات آتے ہیں اور کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, تو اس میں بھی تو بڑی رکاوٹیں ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ہمارے گورنمنٹ کا بھی کام, تو وہاں پہ ذرائع تلاش کرے اور یہاں پہ ذرائع پیدا کرے, ذرائع تلاش کرے اور یہاں پر آ کر کے لوگوں کو موقع دے. یہاں پر نہیں جاتے تھے, ہمارے پاس پہلے ایجنٹس ہوتے تھے جو وہاں کے لیے ریکروٹ کرتے تھے, سعودیہ کے لیے, یو اے ای کے لیے, جو وہاں پہ واقع ہوتے تھے وہاں پہ لوگ جاتے تھے, جائز جاتے تھے. کرنے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا ہمیں یہ شارٹ ٹرم. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ, بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی, یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اب سرکاری طور پر مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں. صحافتی روایت رکھی برقرار, بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے, کیونکہ بول ہے سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.